बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉबर रीडर साहब। कैसे हैं आप सब लोग? कल का नावल आपको कैसा लगा? आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं वो है हासिल तमन्ना तुम ही हो। ये भी शाज़िया मुस्तफ़ा का एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक नावल है। यूनिवर्सिटी बेस्ड है। बाकी जो है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आप पढ़ी सुनिएगा। बहुत मज़े का ये नावल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हासिल तमन्ना तुम ही हो। और इसके साथ ही अगर किसी ने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुन नदीम, ऑनर्स पार्ट 1 की एक न्यू स्टूडेंट आई है। उससे कैंटीन में बैठी बर्गर और कोक से इंसाफ करती सबरीना को खासी गहरी निगाहों से देखा, जो पिछले एक हफ्ते से उसकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी। अगर जूते खाने हैं तो जाओ दोस्ती कर लो। नदीम वैसे ही सिनफ नाज़िक की इज़्ज़त अफजाई से बचता ही था। शहज़ील ने एक गहरी सांस भरी। वो दोनों भी पीरियड ऑफ होते ही कैंटीन खाने पीने चले आए थे। तुम क्या समझते हो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा? उसने कोक की खाली बोतल उठाई, जोर से टेबल पर जानबूझ के रखी। उसी वक्त नखवत से सबरीना ने देखा, उसके अबरू तन गए थे। ब्लैक जॉर्जेट शिफॉन के कपड़ों में उसकी सुर्ख व सफ़ेद रंगत दमक रही थी। झटके से खड़ी हुई उसकी फ्रेंड अलीना ने भी तकलीद की। एक्सक्यूज़ मी। सरत की तेज़ी से शहज़ील उस तक पहुंचा, मगर किस्मत ख़राब। ऐसी ज़बरदस्त टक्कर सबरीना से हुई कि वो तो सरतापा सुलग गई। आंखों में खून उतर आया। मिस प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए। शट अप। अपना स्टाइलिश सा बैग दाएं कंधे पे लटकाती हुई मुड़ी। अलीना वैसे भी शहज़ील के बारे में जानती थी कि वो जिंदा दिल तबीयत का है, लेकिन सनफ़े नाजुक को हमेशा इज्जत की निगाह से देखता था। अगर आइंदा ये मेरे रास्ते में आया ना तो मैं इसकी तबीयत साफ़ करवा दूंगी। सबरीना को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था, जो मुसलसल उसकी राह में हायल था। तुम एक बार उसकी बात तो सुन लो। अलीना ने कॉरिडोर में आगे आके उसे कदरे तौक़ुफ़ से के बाद मुखातिब किया। क्यों सुन लो? मुझे ऐसे लड़के सख्त जहर लगते हैं जो लड़की देखकर फ्लर्ट करने के लिए तैयार होने लगते हैं। दोनों अब सीढ़ियों पर बैठ गईं। अक्सर दोनों जब भी बातें करती होती थीं वो यहीं बैठती थीं। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा शौक है। माई फुट। उससे नखवत से हुंकारा भरा। लीना तासुब भरी आ भर के रह गई, क्योंकि वो बिल्कुल अलग थलग रहने वाली लड़की थी। उसे न ज़्यादा हंसी मजाक पसंद था, ना ही उसका आइडियल। गैर संजीदा शौक से लोग रहे हैं। मैं अपनी ज़ात में गुम रहने वाली लड़की थी। सबरीना, तुम हमेशा मनफी क्यों सोचती हो? देखो अलीना, अगर तुम्हें उसकी तरफदारी करनी है तो उसी के पास जाओ। वो एकदम ही रुखाई से कहती उठने लगी। अलीना बेचारी झीम गई। प्लीज़ सबरीना, तो मेरी बात तो समझो। सॉरी लीना, मैं अब चलूँगी। बाबा की क्लास ख़त्म हो चुकी होगी, घर भी जाना है। उससे मज़ीद कोई बात आगे सुनी ही नहीं और खट खट करती कॉरिडोर अबूर कर गई। 2 माह पहले ही तो जुनैद अहमद का ट्रांसफ़र इस्लामाबाद से कराची यूनिवर्सिटी में हुआ था। उसकी कितनी ख्वाहिश थी कि बाबा फूफो के साथ कराची में रहें, और उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई थी। वहाँ वो अकेली थी, यहाँ उसके सारे कज़न्स थे। कितना खुश हुई थी अपने प्यारों से मिलके। फिर बाबा ने फूफो के बंगले के करीब ही अपना घर ले लिया था। आज इतने बन ठन के कहाँ जा रहे हो? उन्होंने झट नवाज़ अहमद की तस्दीक करी, क्योंकि उन्होंने बस शहज़ील को जवाब में घूरा। ये 2 साल का बड़ा होना भी कोई मायने नहीं रखता। इसे समझाओ, ये इसे मैं आखिरी मौका और दे रहा हूँ। उसके बाद उसकी बस शादी होगी। क्या शादी? वो उछल गया, बल्कि उसके तो तोते ही उड़ गए। अब्बू ने ये क्या मुजदा सुना दिया था? वो तो रुहांसा हो गया। असद भाई को उसका जलना करना समझ आ रहा था, मगर नवाज़ अहमद के आगे बोल के वो अपनी शामत नहीं बुला सकते थे। अब्बू मेरे साथ हमेशा सौतेले का सलूक करते हैं, उसने शिकवा किया। बेगम ज़किया अलग सर पकड़ के बैठ गईं। अम्मी अब्बू को बता दीजिएगा, मैं शादी करूँगा तो अपनी पसंद से। उसने भी दो टोक अंदाज में फ़ैसला ही दिया। नवाज़ अहमद भी डाइनिंग हॉल से निकल के ज़्यादा दूर नहीं गए थे, फ़ौरन अंदर आए। दफ़ा हो जाना, जिससे भी पसंद से शादी करो। तो बैक वक्त सब ने चौंक के देखा, शहज़ील तो भिन्न आ गया। तज़ीन भाभी ने एक अफसोस भरी निगाह शहज़ील पर डाली। जैसे तुम ऐसी तुम्हारी पसंद होगी, अगर मेरे फैसलों से टकराना हो तो इस घर से निकल सकते हो। ज़रा भी तो वो रियायत नहीं करते थे। वो यूनिवर्सिटी खाक जाता, पैर पटकता अपने कमरे में चला गया। घर में फिर सब लोग ही शहज़ील को डिस्कस करने लगे थे, क्योंकि ज़िद्दी तबीयत का वो बचपन से ही था। फिर कुछ ये ज़िद्दी तबीयत उसे अपने बाप से ही विरसे में मिली थी। अभी तो उसने उस परी पैकर के ख्वाब भी देखने ना शुरू किए थे कि अचानक ही उसके दिलो दिमाग को अब्बू ने झंझोड़ के रख दिया। सुबह अब्बू
2 दिन तक शहजील यूनिवर्सिटी में नज़र ही ना आया। सब्रीना को हैरानगी भी हुई थी, मगर उसके दोस्त फिर भी नज़र आ रहे थे। उसका पूरा दिन बड़ा फ्रेश गुजरा था, लेकिन जब यूनिवर्सिटी ऑफ होते ही वो ऑफिस की तरफ जा रही थी, अचानक ही वो ब्लू जीन्स पर स्काई ब्लू कॉटन की शर्ट में सामने आ गया। बर वक्त अगर वो ना रुकती तो ज़रूर टकरा कर गिर सकती थी। क्या बदतमीज़ी है, उसने इंतहाई नफरत और हकारत से देखा। देखिए मिस, मुझे आज आपसे बात ज़रूर करनी है, अगर आप नहीं सुनती तो अच्छा नहीं होगा। वो चेहरे को संजीदा बना के गोया हुआ। क्या अच्छा नहीं होगा? वो शहजील की इस बात पर तो हत्थे से ही उखड़ गई। उसके दोस्त नदीम और अली दूर से देख रहे थे कि अब शहजील के तमाचा पड़ा तो तब पड़ा। देखिए मिस, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। वो गड़बड़ा ही गया क्योंकि सबीना के अब्रू तन गए थे। दोस्तों की आपके पास कमी है जो मुझसे दोस्ती करने की ज़रूरत पेश आ गई है, तीखा तंज किया। असल में मिस सबरीना, मैं चाहता हूँ कि आप और मैं अच्छे दोस्त बन के एक मिसाल कायम करें। ठीक है सर, जुनैद अली से पूछ लें, क्या मैं आपकी बेटी से दोस्ती कर सकता हूँ? जी, वो तो हैरत से गूंग रह गया। नदीम और अली ने तो सर हाथों में पकड़ लिया। ज़रूर इन तीनों की ही खैर नहीं। शहजील में अभी तक कोई जंबश ना हुई थी। सबरीना एक तमस्खराना निगाह डालती हुई जा चुकी थी। अरे तू ना हमें मरवाएगा, सुना तूने, वो सर जुनैद की बेटी है। नदीम ने ज़ोरदार धप उसके लगाई जो दूर खलाओं में ही घूरता लगा, मगर फ़ौरन ही खुद को संभाला। या नदीम, ये हमें फंसवा तो नहीं देगी? शहजील तो बौखलाहट का शिकार हो गया क्योंकि अपनी रेपुटेशन का भी मसला था। फिर वो लड़की उसके दिल में उतर सी गई थी। वो दस्तबरदार भी नहीं हो सकता। शहजील, छोड़ इसे, क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़ता है? ऐसे कैसे छोड़ दूंगा? आखिर ये अपने आप को समझती क्या है? देखना, मैं भी इसे कदमों पर ला के रहूँगा, चाहे ये सर जुनैद से कह दे। वो निडर अंदाज में बोलता नदीम और अली को गंग कर गया। ये तो वो दोनों भी जानते थे कि शहजील कुछ ज़िद्दी तबीयत का वाक़या हुआ था। जो दिल में ठान ली वो करके छोड़ता। सुनो, मैं घर जा रहा हूँ। वो एकदम ही दोनों से इजाज़त लेके मुड़ चुका था क्योंकि सेब्रीना के रवैये ने उसे खासा रंजोर भी कर दिया था, इसलिए भी दिल नहीं लग रहा था। तो अब साहिब को अच्छी तरह समझा दिया है कि या नहीं? अब्बू ने अखबार टेबल पर फोल्ड करके रखा। अम्मी तो चौंक गई। समन के बालों में वो ब्रश कर रही थी। किसकी बात कर रहे हैं? वो जैसे समझी नहीं। आपके लाडले की उससे कह दे कि मैं बस इसी साल बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसके बाद उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो या ना हो, शादी करनी है। हमेशा फैसले वो अचल और मजबूत देते। असद की भी शादी उन्होंने जल्दी कर दी थी। MBA का आखिरी साल था, इसी दौरान उनकी शादी करा दी थी। हालांकि एहतजाज उन्होंने भी किया था, मगर अब्बू के डर की वजह से उन्होंने होठों पर चुप की मोहर सबत कर ली। भाभी की भतीजी मुझे अच्छी लगी है, सुलझी हुई, समझदार और संजीदा लड़की है। फिर तुम्हारे सर फिरे बेटे के लिए समझदार लड़की का होना ज़रूरी है। आपने बात कर ली जुनैद भाई से? उन्होंने समन के बालों की पोनी बनाई। भाभी से मैंने जिक्र कर दिया है, जुनैद से भी वो कर लेंगी बात। फिर तुम भी इस बच्ची को जानती हो, शर्म और हया का पैकर है। मुझे तो कम अज़ कम अपनी दूसरी बहू भी तज़ीन की तरह समझना चाहिए। वो बेड पर नींद दराज हो गए, जबकि अम्मी इस्तगराक से उनकी कही बात पर गौर करने लगीं कि वो ठीक कह रहे हैं। फिर सबरीना भी उन्हें पसंद थी, कम गोसी आती भी तो यहाँ बहुत कम थी। इस्लामाबाद से सेटल हुए 3-4 महीने हो चुके थे, मगर वो लड़की बस 3-4 बार ही आई थी। सबरीना मुझे भी पसंद है, लेकिन शहजील से तो पूछ लें। उस नामाकूल से पूछने की ज़रूरत नहीं है। उसकी पढ़ाई के ये 4-6 माह हैं, आप तब तक उसकी तैयारियां शुरू करें, क्योंकि पढ़ाई मुकम्मल होते ही मैंने ज़्यादातर लड़कों को देखा है उल्टी सीधी हरकतों में पड़ जाते हैं। अच्छा है, बीवी बच्चों में उलझेगा तो खराफात से बचा रहेगा। वो अपनी दानिश में बहुत अच्छा सोच चुके थे। फिर अम्मी की मजाल कहा कि उनके आगे एहतजाज शुरू करती। शुरू से ही उनके फ़ैसलों पर वो सर झुकाती आई थीं, मगर वो शहजील के गर्म मिजाज से खासी फ़िक्रमंद होने लगी, जो अपने बाप के असूलों का उल्टा ही करता था। प्लीज़ अम्मी, मुझे ना अभी शादी ही नहीं करनी। ब्लू नाइट ड्रेस में मजमहल सा शहजील उन्हें काबिल रहम लगा, जो वो भी अपने बाप के फ़ैसले की भेंट चढ़ने वाला था। तुम भाभी की भतीजी को एक बार देख तो लो। जब भी तुम घर में मौजूद नहीं होते, वो इत्तेफाक से जब ही आई है, वरना देख सकते थे। मुझे जब उससे शादी करनी ही नहीं तो मैं क्यों देखूं? वो भी अड़ियल घोड़ा बन गया। अम्मी तो सर पीट के रह गई। दोनों बाप बेटे अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए थे। शहजील, तुम्हारे बाप को उनके फ़ैसले से किसी ने आज तक नहीं हटाया, और बेहतरी इसी में है कि तुम राज़ी खुशी मान जाओ। अम्मी, कम अज़ कम मुझे अपने पैरों पर तो खड़ा होने दे, कुछ बिज़नेस वगैरह में भी इन्वॉल्व होने दे। ये सब तो बात की बात है। गोया हुआ मुसलसल वो बालों में भी हाथ फेरे जा रहा था। अम्मी को उस पर रह रह के तरस भी आ रहा था।
बिजनेस भी घर का है, भागा नहीं जा रहा है। तुम सीधे सबाओ, चुप करके शादी करो, क्योंकि जुनेद भाई को अमेरिकन यूनिवर्सिटी से लेटर आ चुका है, वो वहाँ जाने वाले हैं। वो घुटनों पे दोनों हाथ जमाते खड़ी होने लगी थी। उसी वक्त शहजील ने पुरसोच चतवन उठाए। वो अम्मी क्या करते हैं? उसे कुछ तजस्सुस हुआ। कराची यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं, तुमने अभी तक उन्हें देखा नहीं? वो हैरानगी से इस्तफसार करने लगी। शहजील तो सख्ते में आ गया, कहीं ये सर जुनेद ही तो नहीं है? तुम घर पर हो तो उनसे भी मिल लो, मगर तुम्हें तो दोस्तों से फुर्सत नहीं। वो उल्टा उसे ही सख्त सुस्त सुनाने लगी, जबकि वो अनजानी खुशी के हिसार में घिरा मुस्कुराया। उनकी बेटी का नाम सैब्रीना तो नहीं है? हाँ, यही नाम है, मगर तुम। वो कुछ समझी नहीं, वापस बेड पर बैठ चुकी थी, जबकि उसने भी अम्मी से कुछ ना छुपाया, सारा कुछ गोश गुजार कर दिया। अम्मी वो इतनी नक चिड़ी है कि क्या बताऊं। बस बस, ज़्यादा अब उसे तंग करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने रुखसार पर उसकी हल्की सी चपत लगाई। शहजील को ऊपर वाले पर इतना प्यार आ रहा था कि बार बार दिल में शुक्राने अदा करने लगा। अभी लबों तक ख्वाहिश आई थी और उसकी तकमील भी होने वाली थी। उसके जज्बों में सदाकत थी, जब भी ऊपर वाले ने उन दोनों को मिलाने का सबब भी कर दिया। बाबा, आपको पता है मुझे गैर संजीदा शख्स सख्त सहर लगते हैं। जब से जुनैद अली ने बताया कि वो फूफो के देवर के बेटे शहजील से उसका रिश्ता पक्का कर चुके हैं, उस वक्त से उनसे बहस करे जा रही थी। तुम्हें नहीं पता, शहजील काफ़ी रिस्पेक्ट करता है हम असातिज़ा की। बाबा, आपको नहीं पता। वो बोलते बोलते रुक गई। उन्हें ये बताती कि वो कई बार दोस्ती का हाथ बढ़ाने राह में आ चुका है, और उसे ऐसे फ्लर्टी और लाव वाली मर्द तो शुरू से ही पसंद न थे। हमेशा बाबा जैसा ही आइडियल था, जो जिम्मेदारियों को समझता हो, मिजाज को समझता हो। बस सब्रीना, कोई आगे बात मत करो, मुझे 2 माह बाद अमेरिका रवाना होना है। अच्छा है मैं तुम्हारे फ़र्ज से सबकदोश हो जाऊं। उन्होंने अपने ग्लासेस दोबारा आंखों पर टिकाए। सब्रीना अपने बेड पर घुटनों में मुंह दिए रोने लगी। कम ऑन सब्रीना, वो घबराए। बाबा, मैं आप पर बोझ हूँ। आपने ऐसा सोचा भी क्यों? से अपने बाबा का रवैया खासा रंजोर और दिल गिरफ्ता कर गया। बेटा, तुम भी तो ये सोचो ना, एक दिन तुम्हारी शादी तो होनी ही है। लेकिन उस शख्स से क्यों? मुझे गैर संजीदा लोग कतई पसंद नहीं। वो मुसलसल इनकारी थी। देखो सब्रीना, तुम शहजील को शायद समझ नहीं रही। वो बेटा, वो ऐसा नहीं है। मैं 2-3 बार खासी तफसील से मिला हूँ। तुम्हारे लिहाज से वो परफेक्ट पर्सन है। नो बाबा, रोते रोते आंखों से पानी बाहर बह निकला। तुम अपने बाबा को उन सबके सामने शर्मिंदा करवाना चाहती हो तो ठीक है, मैं मना कर देता हूँ। लहजा उनका कुछ टूटा हुआ था लगा, वरना वो कितने इत्मीनान से थे कि उनकी बेटी कम अज़ कम उनकी बहन के पास तो रहेगी। मुझे अपनी बेटी पर फ़ख्र था कि वो मेरे फ़ैसलों को दिल से कबूल करती है। सब्रीना को टूटे हुए लहजे में बोलते बाबा ज़रा अच्छा नहीं ना लगे थे। उसकी तो वो जान थे। अम्मी के बाद माँ बाप बन के उन्होंने ही पाला था, और उसी के कहने पे ही तो फूफो के घर के करीब घर लिया था, ताकि उसे बोरियत और अकेलापन महसूस ना हो। बस बाबा, आपको अफसरदा नहीं देख सकती। आपकी खुशी के लिए तो मैं अपनी जान तक दे दूँ। वो तड़प के उनके गले से लग गई। जुनैद अली ने उसे ढेरों प्यार किया। उनकी बेटी ने आज भी उनका मान टूटने से बचा लिया था। उधर सब्रीना की रजामंदी क्या हुई? शादी की तैयारियां होने लगी, क्योंकि शहजील के एग्ज़ाम्स के फ़ौरन बाद की तारीख रखी थी, जबकि सब्रीना का ऑनर्स का पहला साल था। दोनों यूनिवर्सिटी में भी कम कम ही सामने होते थे। सब्रीना तो लेकिन शहजील आज भी सब्रीना को शहजील आज भी उतना ही बुरा लगता था। वो तो बस बाबा की खुशी के लिए राज़ी हो गई थी। उसका पढ़ाई में भी दिल नहीं लग रहा था। दिन इतनी तेज़ी से गुजर रहे थे जैसे पर लग गए हों। सब्रीना की धड़कनों को बढ़ा रहे थे। वो हर वक्त झुंझलाई रहती थी। शहजील पढ़ाई से जैसे ही फारिग हुआ, घर में तो शादी के शादियाने बजने लगे। क्या बात है, तुम अब कब तक उठोगे? समीद उसके कमरे में चला आया। वो बेखबर सो रहा था, मगर आते ही समीद ने ही उठाया। यार, इतनी थकन हो रही है, सोने दो मिस्टर। आज से 1 हफ्ते बाद तुम दूल्हा बनने वाले हो। समीद ने उसके कान में सरगोशी की। जो बेड पर तकियों को सर पर रखे सो रहा था, मगर समीद की सरगोशी पर तकिया दूर फेंका। क्या यार, इतनी जल्दी पढ़ाई और एग्जाम्स में ये सब तो भूल ही गया? फिर किसी ने उसे बताया भी तो ना था? मुझे बताए बगैर सारा कुछ पहले से तय भी कर लिया? तुम बिजी ही इतने थे। फिर चचा जान को तुम्हारी इसलिए भी ज़्यादा फिक्र है कि उनका बेटा हाथों से ना निकल जाए। समीद उसके करीब ही दराज हुआ, जो पुरसोच ही लगा। उन्हें तो बस मुझ पर ही शक रहता है। कमर खुद पे हटाए बेड से उठा। ब्लू नाइट ड्रेस माथे पर बिखरे बाल पड़े थे। सामने ही बड़ी सी ग्लास विंडो, जिसके पर्दे शायद समीद नहीं हटाए थे। विंडो से बाहर का नज़ारा साफ हो रहा था। अच्छा, ज़्यादा गर्मी मत खाओ, तुम फ्रेश होके आ जाओ, ताकि तुम्हारी भी तो तैयारी करा दी जाए। मैं मैनी फेस कहकर शोक सी धुन सीटी पर बजाने लगा। शहजील ने दोनों हाथ पुश्त पे टका के उसे घूरा। लगता है अभी तक फारिया भाभी से दोस्ती चल रही है।
وہ اس کے مسکرانے پر تپ ہی گیا۔ کچھ ایسا ہی ہے، وہ اور اترایا۔ ویسے تمہاری شادی ہو جانے تو پوچھوں گا تم سے کب کب لڑائی ہوتی ہے تمہاری اور سبرینا کی۔ تمہاری کزن لڑاکا تیارہ ویسے ہی ہے، ہر وقت کچا چبانے کو تیار رہتی ہے۔ اسے یونیورسٹی کے دن یاد آ گئے جب جب ملی ہر بار تکرار اور بحث کے علاوہ ہوا ہی کیا تھا۔ یار وہ بہت کم گوسی لڑکی ہے، ذرا خیال رکھنا، ذرا اسے بھی بتا دینا میں ابھی الٹی سیدھی اس کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ بہت مجھ پر روب جما چکی ہے۔ وہ ایک دم ہی غصے میں آ بھی گیا۔ اوہ خبردار، دھیان سے میری بہن ہے، اگر الٹی سیدھی تو نے بھی کی نا تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ سمیت جھٹ سبرینا کا بڑا بھائی بن گیا۔ تم بس میرے کزن رہو، میں تمہاری دھمکیوں میں نہیں آنے والا۔ شہزیل نے ہاتھ اٹھا کے گویا بات ہی ختم کی، پھر ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھا کے بالوں میں چلانے لگا۔ اس کا مجھے اندازہ ہے، لیکن چچا جان کو ضرور دیکھ لینا، کیونکہ تمہاری عزت افزائی وہ ہر ایک کے سامنے کر دیتے ہیں۔ سمیت شرارتی لہجے میں بولتا کن اکھیوں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو ابو کی وجہ سے میں اس سے دب جاؤں گا؟ اس کے تو دماغ پہ جا لگی۔ سمیت تو گھبرا گیا کیونکہ وہ سنجیدہ خطرناک حد تک تھا، اس لیے پھر اس نے مزید چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ دنوں کی رفتار میں کیا اضافہ ہوا کہ مایوں مہندی کا دن بھی آن پہنچا۔ شہزیل نے اپنے سارے فنکشنز انجوائے کیے، اور اگر یہ انجوائے کیا تو سبرینا نے نکاح کے وقت اسے مشکل سے ہی ہاں کی کہ بس پھپھو کے گلے لگ کے خوب روئی۔ تزین بھابھی، فاریہ اور ہمنا بھی رو دی تھیں، لیکن سبرینا کو سنبھالنا مشکل ہی ہو رہا تھا۔ جس وقت وہ اسٹیج پر آئی تو شہزیل بلڈ ریڈ لہنگے میں اس حسن کی ملکہ کے ملکوتی حسن کو دیکھ کر مبہوت زدہ رہ گیا۔ وہ سر سے پیر تک ایک ماورائی مخلوق ہی لگ رہی تھی۔ دل کی دھڑکنوں میں اضافہ ہوا۔ اب تو وہ بلا شرکت غیر اس مغرور حسن کی ملکہ کا وہ مالک تھا۔ ایک سرشاری سی رگ و پے میں اتر گئی۔ وہ خود بھی کریم کلر کی ایمبرائڈری والے دولہا کے سوٹ میں ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ سبرینا نے ایک بار بھی نگاہ اٹھانے کا تردد ہی نہ کیا۔ مووی تصویروں کا سلسلہ چلتا رہا، ڈنر ہوا اور پھر رخصتی کا مرحلہ بھی آ گیا۔ سمن تو اپنے بھائی کے بازو سے ہی لگ کے بیٹھ گئی۔ شہزیل نے پیار سے اسے اپنے ساتھ ہی لگا لیا۔ یہ کل 2 بہن بھائی ہی تو تھے۔ پھر وہ اپنی بہن سے محبت بھی شدید کرتا تھا۔ نواز احمد کے شور مچانے پر رخصتی کا عمل شروع ہوا۔ ذکیہ بیگم اپنی بہو کو تھامے ہوئے تھی، جبکہ سبرینا کے تو قدم ہی نہیں اٹھ رہے تھے۔ بابا کے گلے لگ کے ایک بار پھر رو دی۔ محض اس نے بابا کی خوشی کی خاطر بس اس ناپسندیدہ شخص سے رشتہ جوڑا تھا۔ سارے راستے اسے اپنے پہلو سے آگ نکلتی لگی۔ شہزیل کا لمس اس کے وجود سے ٹچ ہو رہا تھا اور وہ اسے ایک لمحے کو بھی برداشت کرنے کو تیار نہ تھی، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ شہزیل کو اتنا زج کرے گی کہ وہ خود تنگ آ جائے گا۔ اپنی لامت نہیں سوچوں میں گھری شہزیل کے سجے سجائے بیڈ روم میں بٹھا دی گئی۔ کیا بات ہے، تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ ابو نے تو اس کی کلاس لینی شروع کر دی اور وہ گڑبڑا گیا کیونکہ ندیم سے وہ موبائل پر بات کر رہا تھا۔ کمرے میں نیٹ ورک نہیں آ رہا تھا تو وہ باہر نکل آیا۔ وہ ابو دوست کا فون تھا۔ وہ جھیپ سا گیا۔ عقل پکڑ لو شہزیل، بہت تم نے وقت ضائع کر لیا ہے۔ وہ آج کے دن بھی تو اسے بخشنے کو تیار نہ تھے۔ وہ تو شکر کر رہا تھا لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، ورنہ اسے اور شرمندگی ہوتی۔ جاؤ کمرے میں، حکمی انداز میں کہا اور خود اپنے کمرے میں جانے کے لیے کوریڈور میں چلے گئے۔ شہزیل تو بھنا ہی گیا، لاؤنج میں ہی صوفے پہ لیٹ گیا۔ اندر بھی جانے کو دل نہ چاہا بلکہ ضد ہی ہو گئی، بلکہ وہ کچھ اس حسینہ کو بھی سبق دینا چاہتا تھا۔ تزین بھابھی اور فاریہ کمروں کو سمیٹ رہی تھی۔ اسے یوں دراز دیکھ کر استغراق سے پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ شہزیل بھائی خیریت تو ہے؟ فاریہ کی آواز نے اسے ہڑبڑا ہی دیا۔ جی آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ وہ بھابھی بس ایسے ہی۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ فاریہ نے تزین بھابھی کو دیکھا جو کچھ شاک کی متفکر سی نظر آئیں۔ شہزیل ان دونوں کے سوالوں سے بچتا اپنے بیڈ روم میں ہی آ گیا۔ خوبصورت سا بیڈ روم جو کہ اصل پھولوں سے مہک رہا تھا۔ خوابناک سا ماحول۔ وسط میں بیڈ پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ بیڈ کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل، اس کے رائٹ سائڈ پر وارڈروب۔ پہلے تو اس سے کپڑے چینج کیے۔ سبرینا گھونگھٹ کی اوٹ سے اس کی حرکات و سکنات دیکھ رہی تھی۔ وہ اسکائی بلو قمیض شلوار میں ملبوس چلا آیا۔ سیج کی لڑیوں کو اس نے پہلے ہی ایک طرف کر کے باندھا۔ سبرینا اور سمٹ کے بیٹھ گئی۔ شہزیل نے بیڈ کے لیفٹ سائڈ دراز سے میرون مخملی ڈبیاں نکالی۔ یہ میں نے خاص طور پر خود ہی اپنی پسند سے لی ہے۔ ڈبیا میں لاکٹ اور چین تھی۔ وہ بس ایک نظر دیکھ کے رہ گئی۔ مجھے نہیں چاہیے، انتہائی سرد مہری اور رکھائی سے کہا۔ شہزیل کے چتون سکڑ گئے۔ مسٹر شہزیل احمد، اس خوش فہمی میں کبھی بھی مت رہیے گا کہ میں نے آپ سے شادی اپنی رضامندی سے کی ہے، بلکہ مجھے صرف اپنے بابا کی خوشی کا خیال تھا، ورنہ تم جیسا لاؤبالی فلرٹی شخص میری پسند کبھی نہیں رہا۔ ساری شرم و لحاظ اور جھجک بالائے طاق رکھ کر آنکھیں نکالے اس کے دو بدو تھی، اور شہزیل حیرت سے گنگ رہ گیا۔ وہ تو اس کے اتنے شدید اور تحقیر زدہ لہجے کا سوچ بھی نہیں سکا۔
सबरीना, तुम मुझे हमेशा गलत समझी हो, वो मनमनाया। मैं आपको बिल्कुल सही समझी हूँ, मुझसे कभी भी किसी बात की उम्मीद मत रखना, शहादत की उंगली उठा के वार्न किया, और वो हक्का बक्का उसके हनाई हाथों पर बस एक हसरत भरी निगाह मरकूज किए रह गया। सबरीना लहंगा संभालती बेड से उठ खड़ी हुई। उसी वक्त उसमें बरकी रो दौड़ी। मर्दानगी ने जोश मारा, उसका बाजू अपनी फौलादी उंगलियों से पकड़ा। चेहरा तन गया, दांत पीसने लगा। तुम भी इस खुशफहमी में मत रहना कि मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश हूँ। मैं सिर्फ अपने अब्बू की बात मानी है, मुझे कोई शादी करने का शौक नहीं था। झटके से उसे छोड़ा। सबरीना वहशत ज़दा सी उसकी कहर बरसाती आंखों में देखती रह गई। ऐसा खतरनाक रूप, वो भी शहजील का, जबकि हर लम्हा यूनिवर्सिटी में मुस्कुराता हुआ ही मिला था। मुझसे भी तवक्को मत रखना किसी भी बात की, मेरी जैसी आदत है रहेगी ना, मैं खुद को तुम्हारे लिए बदलूंगा। अगर मैं तुम्हारी नज़र में लाउबाली और फ्लर्टी हूँ तो फिर ठीक है, तुम यही समझती रहो, क्योंकि तुम्हें तो बस। वो शिद्दत और गम और गुस्से से मुट्ठियाँ भींच के रह गया। सेज की लड़ियाँ ही पकड़ के खींच डाली। वो तो सहम के एक तरफ को खड़ी हो गई। भिन्नाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। सबरीना ने रुका हुआ सांस बहाल किया, मगर दिल पर एक बोझ आन पड़ा था। अजीब बेचैनी सवार हो गई। बेड के सिरे पर बैठी बेदिली से चूड़ियां हनाई हाथों से उतारने लगी। उसी वक्त वो फिर अंदर आया, बेड पर तकिया दुरुस्त किया और दराज हो गया। ज़्यादा मेरे सामने अकड़ने की कोशिश मत करना। बेड के अलावा अगर कहीं और सोई तो नताइज की जिम्मेदार तुम होगी। फिर एक धमकी दी। सबरीना मतवहिश सी हो गई। ये 10-15 दिन ऐसे दावतों की नज़र हुए कि सबरीना अपने मैके भी न जा सकी। बाबा उससे मिलने 2-1 बार आ चुके थे। फिर उनके अमेरिका में जाने के भी दिन आने वाले थे। वो चाहती थी कि बाबा कुछ तैयारी वगैरह करवा दें, मगर शहजील को मुखातिब करना उसे खासा गिराव नागवार गुजर रहा था। फूफो, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए घर जाना चाहती हूँ, उसने शाहिदा बेगम से कहा। हालांकि थी तो उसकी फूफो, मगर शहजील उनके देवर का बेटा था। इजाज़त तो फिर भी उनकी मानी ना रखती थी। ज़किया, सबरीना को कुछ दिनों के लिए घर भेज दो, जुनैद की 20 दिन बाद अमेरिका रवानगी है। वो तीनों ही लाउंज में बैठी थी। सबरीना ने मौका देखा तो उनसे जाने की बात कर दी। शहजील रात को आए तो पूछ लेना, चली जाना। उन्होंने भी बेटे पर ही बात डाली, क्योंकि उसकी इजाज़त के बगैर तो वो भी नहीं कह सकती थी। जी अच्छा। वो बस सर झुकाकर रह गई और फिर सीधी कमरे में ही जा रही थी। फारिया ने रोक लिया। सबरीना, लगता है तुम्हारा यहाँ दिल नहीं लग रहा। वो जांचती निगाहों से कास्ती जाजट के कपड़ों में मलबूस उसकी शहाबी रंगत को देखा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, असल में बाबा जाने वाले हैं ना। झट बात बनाई अपनी तरफ से। वो किसी को भी शक में नहीं होने देना चाहती थी कि शहजील और उसमें खटपट है। फिर मोहतरमा, अभी तो शादी को महीना भी नहीं हुआ, ऐसे में तो मियाँ से दूर जाने को ही दिल नहीं चाहता। फारिहा मानी खेज लहजे में बोलती शरारती होने लगी। सबरीना तो कानों को लुओं तक सुर्ख हो गई। आप कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हैं, वो मुस्कुराई, साथ ही जीभ भी मिटाई। वैसे ये शहजील भाई को देख कर मैं हैरान हूँ। शादी को सिर्फ 20 दिन गुजरे हैं, लेकिन इतने संजीदा हो गए हैं कि मैं तो हैरान हूँ। आपका क्या मतलब है? मैंने कर दिया है? सबरीना बुना मान के मुस्कुराई। खैर, तुम तो नहीं कर सकती हो, बस लगता है मुझे वो बिजी ज़्यादा हो गए हैं। फारिया ने खुद ही बात भी अक्स कर ली, मगर वो काफ़ी दिनों से दोनों को नोट कर रही थी कि दोनों एक दूसरे को मुखातिब भी नहीं करते। मैं ज़रा कमरे को समेट लूँ, खासा मौसूफ फैला के निकले हैं। वो सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ गई। फारिया किचन में चली गई, जहाँ नाश्ते के बाद सारे बर्तन हमना धोती थी। मैट्रिक के बाद से वो फारिग थी, इसलिए शाहिदा बेगम ने उसे किचन के कामों पर लगा दिया था जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता था। भाभी, आज दोपहर को क्या पकेगा? फारिया ने तज़ीन भाभी से पूछा। वो धुले बर्तन रैक में लगा रही थी। आज ऐसा करो, सबरीना से पूछ लो। भाभी, एक बात आपने नोट की, सबरीना और शहजील भाई दोनों एक दूसरे को मुखातिब तक नहीं करते। वो सरगोशी में गोया हुई ताकि हम ना सुन सके। नोट तो किया है, हो सकता है सबरीना झिझक की वजह से ना करती हो। इतने में चची जान किचन में आ गई थी। तीनों ही फिर अपने कामों में लगी। सबरीना से अभी किचन वगैरह का कोई काम नहीं करवाया जा रहा था, मगर फिर भी वो कुछ ना कुछ कर ही लेती थी। रात को जब शहजील खाने वगैरह से फारिग होकर रूम में आया तो देखा वो बेड कवर की शिकने दुरुस्त कर रही थी। कासी कपड़ों में लाइट सा मेकअप और हल्की फुल्की ज्वेलरी अभी उसके दुल्हन आपे को ही जाहिर कर रहे थे। निगाहों का तसादम हुआ। वो चेहरे पे सख्ती धड़ से बेड पर लेटा। ब्लैक पैंट और उस पर ऑफ वाइट शर्ट में डैशिंग ही लग रहा था। पॉकेट से मोबाइल निकाल के वो चेक करने लगा। सबरीना तजब्जुब का शिकार हाथों की उंगलियां मरोड़ती बेड की पायती ही खड़ी थी। मोहतरमा को कुछ कहना है, लेकिन हिम्मत नहीं। शहजील ने तमसखराना निगाह उठाई, मगर कहा कुछ नहीं। मोबाइल साइड पर रखा। मुझे कुछ दिनों के लिए घर जाना है, झट उसने भी कह दिया, मगर अंदाज लठ मार ही लगा। ये शहजील को अपनी तौहीन और अहानत ही लगी। वो उसे मुखातिब तक करना पसंद नहीं करती, जबकि वो उसके लिए क्या कुछ है।
मुझे कुछ दिनों के लिए बाबा के पास जाना है। अपना जवाब ना पाकर वो फिर तिलमिलाकर दोबारा गोया हुई। शहजील ने चतुन तीखे किए जवाब उसके मुकाबिल ही इतनी तीखे किए जो अब उसके मुकाबिल ही तनी हुई खड़ी थी, अंदाज में एक एतमाद और दरिश्तगी नुमायां जो उसके तो पतंगे ही लगा गई। तेजी से उठ के बैठा। ये तुम मुझ पे क्या साबित करना चाहती हो कि तुम्हारी नज़र में मेरी कोई इज्जत और अहमियत नहीं? तुम मुझे देखना तो दूर की बात, मुखातिब तक करना अपनी शान में गुस्ताखी समझती हो। वो तो अंगारा चबाता फट ही पड़ा जब सबरीना हैरत ज़दा सी गंग उसे देखे गई जो उसके करीब ही आकर खड़ा हो गया था। मुझसे बात करते वक्त लहजे को दुरुस्त रखा करो। मैं कोई उठाई गिरा नहीं हूँ कि तुम्हें उठा कर ले आया हूँ। तुम्हारा कानूनी शरई जायज़ शौहर हूँ, इसलिए ये जहन में रख के आइंदा मुझसे बकवास करना। वो आंखों में रऊनत और गुस्से की आग लिए शहादत की उंगली उठा के उसे वार्न कर रहा था। आप मुझे इस तरह नहीं दबा सकते। वो भी कहाँ दबने को तैयार थी। शट अप, वो फिर धाड़ा। सबरीना ने आंखें बंद कर ली। दिल की रफ्तार में इजाफा हो गया। वजूद लरजने लगा। उसे शहजील से भी डर लगने लगा, क्योंकि वो तो उससे मुकाबला कर ही नहीं सकती। क्या था और क्या निकला? सुनो कान खोल के, तुम मेरे लिए कोई पहली लड़की नहीं थी कि जिसके लिए मैं आगे पीछे फिरा। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि तुम इंतहा से ज़्यादा सरफिरी घमंडी हो, मैं कभी भी तुम्हारी तरफ देखना तक पसंद ना करता। लगता था वो सारे हिसाब बराबर करने के चक्कर में था। आज के बाद अगर मुझसे इस लहजे में बात की ना, तो याद रखना ज़रा लिहाज नहीं करूँगा, सीधा तुम्हें रवाना कर दूँगा। वो वॉशरूम में चला गया और सबरीना सर हाथों में थामे सोफे पर बैठ गई। आंसू ने निकलना शुरू कर दिया, मगर फ़ौरन साफ भी कर लिए। इतनी देर में वो फ्रेश होकर इजी से फ़ॉन कलर के कुर्ते शलवार में निकला। बेड की राइट साइड पर ड्रेसिंग टेबल था। उसके आगे खड़े होकर बालों में ब्रश लाने लगा। सोफ़ा बेड की लेफ्ट साइड था। सबरीना का अक्स साफ और वाज़ेह था। शहजील अंदर ही अंदर फतामंदी से मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसने सबरीना को अकल सिखाने का यही हल सोचा था। वो मैके क्या खाक जाती जब शहजील का मुंह ही सीधा ना था। वो तो नवाज़ अहमद ने ही शहजील से कहा कि कुछ दिनों के लिए छोड़ आओ। हालांकि एक गली का ही तो फासला था, मगर फिर भी उसे यहाँ आए ऐसा लग रहा था जैसे सदियों हो गए हैं। बाबा से मिले हुए एक हफ्ते तक तो उसने खबर ही ना ली थी। तुम कल ऑफिस से जाने के बाद कहाँ गए थे? अब्बू ने आज फिर उसे कड़े तेवरों से घूरा। वो डिनर के बाद लाउंज में ही काउच पर दराज हो गया था, मगर उनके मुखातिब करने पर वो चौंक गया। वो मैंने दीन की तरफ निकल गया था, निगाह चुराई। पता है तुम्हें, कल जुनैद की फ़्लाइट थी, वो अमेरिका जा रहे थे, तुम एयरपोर्ट तक नहीं गए। वो उसकी लापरवाही पर ही टोकने लगे। अबू मैं भूल गया था, अगर याद रहता तो ज़रूर जाता। वो भी खिस्से आ गया। एक तो जब से शादी हुई थी कोई खुशी ना मिली सिवाय बेरुखी और बेजारी के। सबरीना ने कितना इंतज़ार किया था तो मैं क्या करूं? मैं उसका ग़ुलाम नहीं हूं, जो कहेगी मैं मान लूँगा। सबरीना का नाम सुनकर तो मिर्चें ही लग गईं। सारे ही घर के अफराद शहजील की गंभीर और गरजदार आवाज़ पर चले आए थे। सबरीना भी शाम को ही ज़किया खातून के साथ आ गई थी। घर में तो कोई था नहीं, फिर रुक कर करती भी क्या? शहजील ये मत भूलो वो तुम्हारी बीवी है। बीवी है तो इससे कहें बीवी बने। अगर इससे मज़ीद मेरे खिलाफ किसी को भड़काना चाहा तो अच्छा ना होगा। ये गहरा तंज सबरीना को ही सुनाने को था, जो शर्मिंदगी और तज़हीक से सर झुकाए लब कुचलने लगी। उसने ही तो इस शौक से बंदे की हंसी छीनी थी, जो था जिंदा दिल तबीयत का, अब तो काट खाने को दौड़ने लगा था। वो क्यों भड़काती? मैं क्या सब देखता नहीं हूँ? अब्बू को उसका गरजना बरसना कोफ्त में ही मुब्तला करने लगा। वो तो ताया अब्बू आगे बढ़े और उन्हें इशारे से मना किया। शहजील तेज तेज कदमों से लाउंज से निकलकर कॉरिडोर क्रॉस किया और ऊपर जीना तय कर गया। सभी खामोश से हो गए। घर का माहौल एकदम ही बोझल सा हो गया। सबरीना की तो निगाह ही नहीं उठ रही थी, खुद को मुजरिम भी समझ रही थी। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि शहजील तो इतना हंसता मुस्कुराता था, एकदम से ही सारी शोखी कहीं चली गई। असद भाई को चंबा भी हो रहा था, क्योंकि वो ऑफिस में भी सारा वक्त अपने काम में ही मसरूफ़ रहता, घर में भी रात गए घुसता था। मैंने कहा था मत अपनी चिल्लाएं, अभी पढ़ाई से फारिग हुआ है, कहाँ शादी में फंसा रहे हैं। बेगम ज़किया को अपने बेटी की हालत पर ही जैसे रहम और अफसोस ही हो रहा था। हर वक्त घर में महफिल जमाए रखता था और वो सब जैसे वो भूल ही गया है। ज़किया तुम अपना दिल ख़राब ना करो, शहजील लगता है किसी परेशानी में मुब्तला है जो वो हमसे शेयर नहीं कर रहा। ताया अब्बू ने ही उन्हें तसल्ली दी। अरे उसे क्या परेशानी होगी, सबको परेशान करके रखा हुआ है। अब्बू तो जैसे मानने को तैयार ही ना थे। सबरीना से भी खड़ा होना मुहाल हुआ था। वो लाउंज से निकल गई, मगर तज़ीन भाभी और फारिया ने निगाहों से सब देखा। वो कैसी शर्मिंदा लग रही थी। उस दिन वो किचन में ही आ गई कि आज का लंच वो तैयार करेगी। घर में उसने खुद को काफ़ी हद तक एडजस्ट कर लिया था। पढ़ाई से दिल ही उचाट हो गया तो उसने सबको ही कह दिया कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में आ गई है, अब वो पढ़ना नहीं चाहती। अपना अंदाज उसने सबसे अच्छा कर लिया ताकि कोई भी उसे मशकूक निगाहों से ना देखे।
کل تک جو شہزیل سے چڑھتی تھی، صرف 2 بول بن جانے کے بعد سے ساری تیزی تراری سب نکل گئی اور اس پر نہ چاہتے ہوئے بھی توجہ دینے لگی تھی، مگر شہزیل اول روز کی طرح اسے سخت بدظن تھا، سب کے سامنے ہی اسے جھڑک بھی دیتا۔ بھابھی روٹیاں بھی میں پکا لوں گی۔ اس نے فریج سے آٹا نکالا جو صبح ہی گوندھ کے وہ رکھ چکی تھی۔ روٹیاں میں اور تم پکا لیں گے، تم پہلے ذرا مجھے بتاؤ کہ بات کیا ہے جو اتنا کچھ تم نے پکایا ہے؟ تزئین بھابھی معنی خیزی سے پوچھنے لگی۔ کہتے ہیں میاں کے دل پر راج کرنا ہے تو پہلے اس کے معدے میں اترو، مسکراتے ہوئے بڑے فریش انداز میں بولی۔ بڑا سا کچن میں اوون، اطراف میں بڑا سا ماربل کا کاؤنٹر، وہ آٹا رکھ کر پیڑے بنانے لگی۔ شہزیل کو ویسے پسند کیا ہے یہ بتاؤ؟ وہ اس کا امتحان لینے لگی۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن سوچا کہ پہلے یہ قورمہ پکایا جائے، امی کے منہ سے سنا تھا، وہ ذرا شوق سے کھاتے ہیں۔ اوہو، یعنی ساس صاحبہ کی باتیں بھی میاں سے متعلق غور سے سنتی ہو؟ انہوں نے شرارت سے آنکھیں گھمائی۔ سبرینا جھینک گئی۔ جب تک سبرینا نے روٹیاں پکائی، بھابھی اس کی مدد کرواتی رہی۔ اتنے میں بچے ربیت اور منتہا اسکول سے آ گئے۔ انہیں کھانا کھلایا، باقی کے افراد نے بھی بعد میں کھایا۔ شہزیل کو آج لنچ میں آنا تھا، اس لیے سبرینا نے ہی خود پکانے کا سوچا تھا۔ شہزیل کے کھانے کے بعد بھی تعریفی کلمات بھی ادا نہ کی، حالانکہ فارحہ، سمن اور ہمنا بار بار کہہ رہی تھی بھائی کم از کم بھابھی کی تعریف تو کر دے، کھانا انہوں نے اچھا پکایا ہے۔ سمن کو جیسے سبرینا کی اتری صورت پر ترس ہی آیا، وہ ڈائننگ ٹیبل کی چیئر کھسکا کر اٹھا۔ سبرینا خفیف سی پیچھے ہو گئی۔ اس سے پہلے ہمارے گھر کیا کھانا خراب پکتا تھا؟ سلگتا ہوا طنز کا تیر مار کے وہ اس سے سائڈ سے نکلا۔ سبرینا نے حسرت بنی نگاہ اس کی پشت پہ ڈالی، وہ بھی بے دلی سے کھا کے اٹھ گئی۔ پورا کچن اس نے صاف کروایا، پھر تھکی تھکی کمرے میں آ گئی۔ وہ ٹی وی سے شغف فرما رہا تھا۔ شام میں تیار ہو جانا، ندیم نے ڈنر پر بلایا ہے۔ اس کی جانب دیکھے بغیر ہی حکم دیا۔ وہ جو تھکن محسوس کر کے بڑے صوفے پر کشنز لگا کے نیم دراز سی ہوئی تھی۔ جی اچھا، بس اتنا ہی بولی ہوں۔ کیسی محترمہ کی اکڑ نکل گئی۔ دیکھنے سبرینا، نہ میں نے تمہیں جھکایا ہوا، میں نے تم سے سچی اور پاکیزہ محبت کی ہے، تم میرے جذبات کا یوں مذاق نہیں اڑا سکتی ہو۔ ذہن تو ٹی وی اسکرین پر تھا ہی نہیں، بلکہ کہیں اور ہی تھا، اور ہی سوچ رہا تھا۔ وہاں ندیم کے سامنے اپنا موڈ ٹھیک رکھنا سمجھی، ساتھ ہی ایک اور ہدایت دی۔ سبرینا کو غصہ تو آیا، مگر گرم گھونٹ اندر اتار کے رہ گئی۔ دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا تو وہ جذبت سی ہو گئی۔ شام میں وہ اپنے سارے کپڑے پھیلا کے بیٹھی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سے کپڑوں کا انتخاب کرے۔ اسی وقت شہزیل کی انٹری ہوئی تو وہ خفیف سی ہو گئی۔ نہانے کے بعد دراز سلکی بال پشت پر پھیلے تھے، لیمن کلر کے کاٹن کا امبرائڈری کا سوٹ پہنا تھا، اس میں اس کی کلیوں جیسی رنگت اور دمک رہی تھی۔ بیڈ پر شہزیل نے طائرانہ نگاہ ڈالی، سبرینا کے وجود میں حرکت ہوئی، سارے کپڑے اٹھا کے وارڈروب میں الٹے سیدھے ٹھونسنے لگی۔ کس طریقے سے کپڑوں کو رکھ رہی ہے، اسے برداشت ہی نہ ہوا تو ٹوکے بنا بھی نہ رہ سکا۔ سبرینا پشت پھیرے ہی کھڑی رہی۔ میں نے تمہیں کہا تھا شام میں تیار رہنا، پھر ابھی تک ہوئی کیوں نہیں؟ الٹا برسنے لگا۔ جی وہ مجھے کپڑوں کا سمجھ نہیں آ رہا تھا، بے ربط سے جملے ہی منہ سے نکلے۔ نگاہ جھکی ہوئی تھی، بالوں کی رٹیں رخسار کو چومنے لگیں۔ شہزیل نے گہری اور استحقارانہ نگاہوں سے بغور اس کا جائزہ ہی لیا۔ فطری جذبات اسے اکساتے رہتے، مگر وہ خود پر کنٹرول کمال کا رکھ رہا تھا۔ رات کی تنہائی میں وہ چند گز کے فاصلے پر ہی ہوتی، مگر وہ بس حنا کے گھوڑے کی لگامیں پکڑے رہتا۔ ندیم کی آج منگنی ہے، کوئی بھی اس مناسبت سے سوٹ پہن لو۔ وہ اس کے قریب سے گزر کے وارڈروب تک آیا، دونوں کے شانے مس ہوئے۔ سبرینا جھجک کے پیچھے ہی ہونے لگی، مگر جگہ کم ہونے کی وجہ سے رک گئی۔ یہ پہن لو۔ مسٹرڈ شفون کا جارجٹ کا امبرائڈری والا سوٹ اس کے آگے لہرایا اور پھر اس کے عقب سے ہی نکل گیا۔ سبرینا نے رکا ہوا سانس بحال کیا۔ کپڑوں کی مشکل بھی آسان ہوئی، جلدی جلدی وہ تیار ہونے لگی۔ آج تو دل کھول کے بننے سنورنے کو دل چاہ رہا تھا، شاید دل میں کہیں سافٹ کارنر تھا جو وہ نامحسوس طریقے سے شہزیل کے قریب ہوتی جا رہی تھی، لیکن شہزیل تو سرد مہر ہوا تھا۔ تیار ہونے کے بعد وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنا تنقیدی جائزہ لیا کہ شہزیل کو وہ متاثر ہی کر جائے۔ شہزیل بھی بلیک 2 پیس سوٹ میں خاصا ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ کنکھیوں سے سبرینا اسے اپنے مقابل کھڑے دیکھ کر نروس سی ہونے لگی، مگر وہ جیسے اس کی موجودگی فراموش کیے ہوئے تھا۔ پرفیوم کا اسپرے کیا اور مڑ گیا، ایک نگاہ غلط تک اس تک نہ ڈالی۔ پورے راستے اس نے کوئی بات نہ کی۔ پورے فنکشن میں وہ جھجکتی رہی۔ کمبائن منگنی کا فنکشن تھا، اس لیے سارا ارینجمنٹ ایک شادی لان میں کیا گیا تھا۔ کب سے وہ اکتاہٹ محسوس کر رہی تھی کہ وہ جھٹکے سے اٹھی۔ سامنے نگاہ اسٹیج پر گئی۔ شہزیل کو کسی لڑکی سے مسکرا کے باتیں کرتے دیکھا، اندر ایک جلن کا احساس ہوا۔ وہ اس پر تو کوئی توجہ دے ہی نہیں رہا تھا اور وہاں سب سے خوشگپیوں میں مشغول تھا۔ واپسی تک موڈ اس کا اور ہی خراب ہو گیا۔ شہزیل البتہ خاصا شوق لگ رہا تھا،
جلدی کرتی چینج کر کے وہ تکیہ اٹھا کے صوفے پر نیم دراز ہو گئی۔ تم ندیم کو مبارکباد تو دے دیتی، آپ نے دی تھی، تب کہ گویا ہو گئی کروٹ ہی صوفے کی پشت کی جانب کر لی۔ شہزیل کو اس کا جلنا کرنا دل کو سکون ہی بخش رہا تھا۔ صبح وہ دیر تک پڑا سوتا رہا، جبکہ سبرینا کو تو حیرانگی تھی کہ وہ اور ابھی تک سو رہا تھا، ورنہ 10 بجے تک آفس کے لیے نکل جاتا تھا۔ وہ سارے کاموں سے فارغ ہو کے کمرے میں پھر چلی آئی۔ آپ کو ابو بلا رہے ہیں، اس نے سرہانے کھڑے ہو کے تیز آواز میں کہا۔ شہزیل جو تھوڑا بیدار بھی ہو چکا تھا، تیکھے چتون اٹھا کے اسے دیکھا۔ گلابی کاٹن کے پرنٹڈ کپڑوں میں بالوں کو کیچر میں مقید کیے گھریلو حلیے میں لگ رہی تھی۔ تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھا۔ سبرینا نے چادر اس کے پہلو سے ہٹا کر بیڈ پہ ڈالی اور خود سائڈ پر ہو گئی۔ مگر شہزیل اور اس کا تصادم پھر ہو گیا۔ وہ جز بز سی اس کا شانے پر ہاتھ رکھ کے پیچھے ہوئی، مگر اسی وقت شہزیل نے اس کے کمر میں بازو حمائل کیے۔ سبرینا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی، نگاہ جھک گئی، مگر وہ گہری اور دلچسپ نظروں سے اس کا نازک سراپا دیکھے گیا۔ شام میں تیار رہنا، رمضان آنے والا ہے، میں تمہاری عید کی شاپنگ پہلے ہی کروا دوں گا، مخمور لہجے میں بولتے ہوئے گرفت ڈھیلی کی۔ سبرینا تو مارے حیا کے اس سے نگاہ بھی ملا نہیں پا رہی تھی۔ ابھی میرے پاس کافی سارے کپڑے ہیں، تم آخر ہر بار مجھے ڈی گریڈ کرنے کے چکر میں کیوں رہتی ہو؟ یہ خوش فہمی دماغ سے نکال دو کہ میں تمہارا خیال کر رہا ہوں، بلکہ میں صرف اپنا فرض پورا کر رہا ہوں۔ ایک دم ہی بھن آ گیا۔ سبرینا تو ہکا بکا سی اس کی غضبناک صورت دیکھے گئی، جو پل میں تولا پل میں ماشا تھا۔ جاؤ میرے کپڑے ریڈی کرو اور ابو سے کہنا میں آ رہا ہوں۔ دوسرا حکم دے کے واش روم میں گھس گیا۔ وہ تو سکتے کی کیفیت میں کھڑی اس کے لہجے پر غور ہی کرتی رہ گئی۔ اپنی تضحیک اور اہانت پر دل خون کے آنسو ہی رونے لگا۔ چپ کی مہر لگائے اس کے سارے کام کرتی گئی۔ کسی سے شکوہ بھی کرتی تو کیوں؟ بابا بھی اتنی دور تھے کہ ان کو بتا کے مزید پریشانیاں نہیں پیدا کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ہی تو اپنی سخت طبیعت کی وجہ سے شہزیل جیسے زندہ دل شخص کو ایسا بنایا تھا۔ پڑھائی وغیرہ تو اس نے چھوڑ دی تھی، دوستوں سے بھی کوئی تعلق نہ رکھا تھا، بس خود کو گھر میں مصروف کر لیا تھا۔ ہر کام بڑی دلچسپی سے کرتی تھی، سارے ہی اس کا خیال کرتے تھے، مگر شہزیل کا رویہ اسے برداشت نہ تھا۔ رمضان شریف بھی اس بار لگتا تھا جلد آ گئے۔ ان میں مصروف ہو کے وہ کچھ اپنا درد بھول چکی تھی۔ سبرینا بیٹا کچھ تو اپنا خیال رکھا کرو۔ شاہدہ بیگم کو بھتیجی کی ایسی حالت اکثر تشویش میں مبتلا بھی کر دیتی تھی۔ وہ عشاء کی نماز اور تراویح سے فارغ ہو کے لاؤنج میں آ کے بیٹھ گئی۔ پھوپھو کیا بات ہے، آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ حیران بھی ہوئی۔ دیکھو، کھانے پینے پر توجہ دو، روزے بھی رکھ رہی ہو، لیکن یہ کیا تم کھانا نہیں کھاتی ہو؟ وہ مجھ سے نہیں کھایا جاتا۔ وہ منمنا کے گویا ہوئی۔ اگر کچھ ایسی ویسی طبیعت ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلو، لہجہ ان کا فکر مند تھا۔ ارے نہیں پھوپھو، وہ ان کا مطلب سمجھ کے جھینپ گئی۔ مجھے نہیں پتا، آئے شہزیل اس کی تو میں خبر لوں گی، ذرا خیال نہیں ہے اسے۔ پھوپھو ایسی بات نہیں ہے، وہ تو گھبرا گئی۔ اتنے میں تزین بھابھی اور فاریہ بھی آ گئیں۔ وہ کچھ جھینپ کے چپ ہو گئیں، مگر دونوں سمجھ گئی تھی کہ کوئی خاص بات ہو رہی تھی۔ تزین، کل ذرا تم سبرینا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا۔ پھوپھو آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں۔ وہ تو شرم کے مارے آگے کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی، مگر تزین اور فاریہ جیسے سمجھ گئیں۔ مینی خیزی سے مسکرانے بھی لگیں۔ شہزیل اور سمیت بھی اندر ہی آئے تھے۔ ان خواتین کو یوں خاموش دیکھا تو اچنبھا شہزیل کو ہی ہوا۔ آپ سب اور خاموش حیرت ہے۔ وہ کاؤچ پر ہی دراز ہو گیا۔ سبرینا سائڈ پر سنگل صوفے پر بیٹھی تھی۔ ہاں، تمہاری برائیاں کر کے خاموش ہوئے ہیں، تزین بھابھی نے شوخ لہجے میں کہا۔ وہ مسکرانے لگا۔ برائیاں آپ تو کم از کم نہیں کر سکتی ہیں۔ وہ طنز سبرینا پر ہی کر رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کے رہ گئی۔ شہزیل، اگر فرصت ہو تو سبرینا کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا، تائی امی نے اچانک ہی کہا۔ وہ گڑبڑا گیا، جبکہ سبرینا تو حیا سے مزید گڑ گئی۔ خیریت؟ وہ سنجیدہ ہی ہو گیا، جبکہ سبرینا تیزی سے وہاں سے ہی ہٹ گئی۔ میری بھتیجی کا تم نے خیال نہیں رکھا ہوا تائی امی، خدا کو مانیے میں ایسا کیا کرتا ہوں کہ وہ میری شکایتیں کر کے چلی گئی؟ الٹا اسے غصہ ہی آ گیا۔ سمیت نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے اسے کئی دن سے نوٹ کیا ہے، وہ کھانے پہ توجہ نہیں دے رہی۔ یہ اچھا مجھ پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ میری وجہ سے وہ برا مان گئی۔ شہزیل، تم امی کی بات کا غلط مطلب لے رہے ہو۔ تزین بھابھی نے جھٹ مداخلت کی، کیونکہ وہ ایک دم ہی ہائپر ہو گیا تھا۔ مطلب تو میں خوب سمجھ رہا ہوں۔ وہ ایک دم ہی اٹھا۔ شہزیل، میں نے تم سے جو کہا ہے وہ کرنا ہے۔ وہ حکم صادر کر کے چلی گئی۔ وہ سبرینا پر تاؤ کھانے لگا کہ اس نے ہی کچھ کہا ہوگا۔
ڈاکٹر کے پاس کیا لے کے جانا تھا، اس نے تو پھر صبرینہ کو مخاطب کرنا ہی چھوڑ دیا۔ پورے رمضان اور عید صبرینہ کی شہزیل کی ناراضگی کی نظر ہو گئی اور وہ اندر ہی اندر ڈرتی ہی رہتی تھی۔ بابا کا ایک بار فون آیا تو وہ ان کے آگے بھی رو دی تھی، جو شہزیل سے مخفی نہ رہ سکا۔ یہ آنسو کس لیے نکل رہے ہیں؟ لہجہ درشت اور کافی سخت بھی تھا۔ صبرینہ تو لرز کے ہی رہ گئی۔ آخر تم اپنے اس رویے سے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ کہ وہ الٹا اسے ہی الزام دے رہا تھا اور دم سادے اس شخص کی سخت باتوں کو برداشت کر رہی تھی۔ جب اس نے خود سے بدظن کیا تو یہ سب جھیلنا بھی اسے ہی تھا۔ میں تو بابا سے بات کر رہی تھی، نگاہ چرائی اور سیدھی اپنے بیڈ روم کی راہ لی تاکہ ان دونوں کی تلخ کلامی گھر کا کوئی اور فرد نہ سن لے۔ وہ بھی بھناتا ہوا اندر آیا، زور سے دروازہ بند کیا، وہ اچھل ہی گئی۔ اگر تمہیں اپنے بابا کے پاس جانا ہے تو پہنچا سکتا ہوں، وہ طنز میں ڈوبا تیر پھینکا جو صبرینہ کو اور ہی گھائل کر گیا۔ اگر وہ اپنے بابا سے بات کرتے ہوئے رو دی تو اسے کیا ہو رہا تھا؟ وہ کیوں اپنی جان جلا رہا تھا؟ شکریہ، مجھے نہیں جانا۔ بیڈ سے اس کی بکھری چیزیں سمیٹیں جو آفس سے آنے کے بعد یہیں پر چھوڑ کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ پھر روتی کیوں ہو؟ رونے پر پابندی ہے کیا؟ وہ تو تلملا ہی گئی، اسے اچھی طرح سنا بھی سکتی تھی، لیکن اب شہزیل کے سنجیدہ چہرے سے ڈر ہی اتنا لگنے لگا تھا کہ آگے سے بحث بھی نہیں کرتی۔ میں تو تمہاری آتی جاتی سانسوں پر بھی پابندی لگا سکتا ہوں۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا اور اسے بازوؤں سے پکڑ لیا۔ وہ سہم سی گئی، دل دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ کتنے قریب وہ آ گیا تھا، جانے کے تمام راستے ہی مسدود کر دیے۔ میں تمہارا مجازی خدا ہوں۔ وہ باہوں میں بھر چکا تھا صبرینہ کا، لگتا تھا دم ہی نکل جائے گا۔ وہ مزاحمت بھی نہ کر پائی، اس کی وارفتگی پر وہ متوحش زدہ سی پگھل رہی تھی۔ شہزیل آج سب کچھ فراموش کر چکا تھا، کمرے کا خوابناک ماحول بھی خود سے بیگانہ کر گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ بھناتی ہوئی اس کے وجود سے نخوت زدہ انداز میں دور ہوئی۔ شہزیل پر گزرے ہوئے کچھ خوش کن لمحوں کا ہی سرور تھا جو بے خبر سو رہا تھا۔ نکلے نا شہزیل احمد، تم بھی نفس کے غلام۔ اگر مجھے جیتنا تھا تو پہلے مجھے اپنی محبت کا تو یقین دیتے۔ تم کتنے فیئر ہو۔ وہ فریش ہو کے کمرے سے نکل گئی، ناشتے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ باہر آ کر بلا وجہ رونا شروع ہو گئی۔ امی تو پریشان ہو گئی۔ صبرینہ میری بچی کیا ہوا؟ وہ دھواں دھار رو رہی تھی۔ ان سے کیسے کہے کہ ان کے بیٹے نے اس کی پرواہ تک نہ کی اور اپنی فتح کا جھنڈا لہرا دیا؟ کیسے کہے؟ وہ سب بڑی مشکل سے انہوں نے چپ کرایا۔ تھوڑی دیر میں وہ اسے لے کر کمرے میں چلی گئیں۔ شہزیل سے استفسار کیا جو لب بھینچ کے کچھ خجل سا ہی ہو رہا تھا۔ وہ خود حیران تھا کہ وہ کب اور کیوں یہ سب کر گیا۔ صبرینہ تو اس کی جانب دیکھنا تک گوارا نہیں کر رہی تھی، غصہ ہی بہت آ رہا تھا۔ صبرینہ کا کہیں دل نہیں لگ رہا تھا، شہزیل سے تو وہ بات ہی نہیں کر رہی تھی اور اسے بھی لگتا تھا کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اسے اپنا استحقاق دکھانے میں اب تو کوئی جھجک اور آر محسوس ہی نہ ہوتی تھی۔ یار شہزیل، تم سے تو بات کرنے کو ترس گیا ہوں، سمید نے شکوہ کیا۔ شہزیل بائی تو اب گھر میں ٹکتے ہی کم ہے، فارغہ ان دونوں کے لیے زبردست چائے بنا کے لائی تھی جو فرمائش شہزیل کی تھی۔ تمہیں خبر ہی ہے ابو نے بزنس کی ساری ہی ذمہ داری مجھ پہ ڈال دی ہے، ورنہ اسد بھائی سنبھالے ہوئے تھے، انہیں آؤٹ ڈور کا کام دے دیا ہے، اس نے خاصے بیزار و رکتائے ہوئے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی سینٹرل ٹیبل پر رکھی ٹرے سے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ پہلے تم کتنے شوق ہوتے تھے، شادی کے بعد تو لگتا ہے سب کچھ بھول گئے ہو۔ سمیت نے چائے کا سیپ بھرا اور وہ پھیکی سی ہنسی ہنسنے کے بعد اسے دیکھنے لگا۔ سبھی کو اعتراض تھا کہ میں سنجیدہ کبھی نہیں ہو سکتا ہوں۔ یار اتنا بھی سنجیدہ ہونے کو نہیں کہا کہ تم اپنی شادی شدہ لائف کو بھی انجوائے نہ کرو۔ یہ تم مجھ پہ اعتراض کر رہے ہو یا مجھے احساس دلا رہے ہو؟ میں تمہیں سنجیدگی کے لبادے سے نکالنا چاہ رہا ہوں کہ کیا تھا کچھ دنوں کے لیے صبرینہ کو ساتھ لے کے باہر چلے جاتے، تمہارا ہنی مون بھی ہو جاتا۔ سمیت نے چائے ختم کرنے کے بعد کپ اشارے سے فارغہ کو دیا۔ ہنی مون؟ لب مبہم سے مسکرائے۔ یار ضروری ہے ہنی مون دوسری جگہ جاتے ہی منایا جائے؟ یہاں اپنے گھر میں بھی منایا جا سکتا ہے۔ انداز ایک دم شوخ اور معنی خیز ہو گیا کیونکہ صبرینہ کو تو وہ فتح ہی کر چکا تھا، بس کچھ دل کی بھڑاس نکالنی تھی جو اسے نہ جانے کیوں لاؤبالی سمجھتی تھی۔ یہی بات اسے مشتعل کرنے کو کافی تھی۔ تم کچھ زیادہ ہی قناعت پسند ہو گئے ہو۔ سمیت کو تو حیرانگی تھی جو ہر وقت ہوٹلنگ اور گھومنا پھرنے کا شائق تھا، یہ اچانک اس میں تبدیلی متحیر کر دیتی تھی۔ تھینک یو، وہ پھر اٹھ گیا۔ پورا دن تھکاوٹ ہی بہت ہوئی تھی، اب بس دل کر رہا تھا کہ بیڈ پر آرام سے لیٹ جائے۔ جس وقت وہ کمرے میں آیا وہ وارڈروب سے کچھ نکال کے اسے لاک کر رہی تھی۔ شہزیل کو دیکھ کر نگاہ ہی ہٹا لی۔ دونوں میں بات ہی کب ہوتی تھی، مگر شہزیل کو اس کی بھی پرواہ نہ تھی۔ آج میں جلدی آ گیا ہوں، مہربانی کر کے رات میں کمرے میں جلدی آ جانا۔ انداز پاٹ تھا مگر لہجے میں تحکم پنہاں تھا۔ بری طرح دانت پیسنے لگی، اس کے سائڈ سے نکلنے لگی مگر وہ درمیان میں کھڑا تھا۔ وہ اس کے وجود سے سحر انگیز خوشبو نتھروں سے ٹکرائی تو وہ لب بھینچ کے رہ گئی۔
شہزیل کے سلوک سے اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ اس نے اچانک ہی جانے کی بھی ٹھان لی۔ جب اسے پرواہ نہیں تو وہ کیوں بھرم والی زندگی گزارے؟ اگر وہ جھکنے کو تیار نہیں ہے تو وہ کیوں جھکے؟ سبرینا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ سوری امی، میں آپ کو دکھ نہیں دینا چاہتی، مگر اب بہت ہو گیا، کیونکہ میں ایسی دوہری زندگی نہیں گزار سکتی۔ روتی ہوئی وہ گویا ہوئی۔ پنک مل کے جیسے کپڑوں میں اس کا حسن تک سوگوار ہو گیا تھا۔ ذکیہ بیگم اور شاہدہ متفکر زدہ سی ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ سبرینا، جنید کو تم پریشان کرو گی؟ پھوپھو، وہ جو پریشان کر رہے ہیں، بس مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ کسی طور پر رکنے راضی نہیں تھی۔ شہزیل کی عقل ٹھکانے لگانے کو وہ یہ قدم بھی اٹھانا چاہ رہی تھی۔ سبرینا بیٹی، تم اس کے وقتی غصے سے یہ سب تم اس کے وقتی غصے سے کر رہی ہو؟ امی، یہ وقتی غصہ ہوتا تو بتائیے مجھے، ہر وقت طنز، اور نہ جانے آپ کو، اور جانے کیا آپ کو میں کیا بتاؤں؟ آگے تو وہ شرم سے بول ہی نہیں پائی۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہو، میں شہزیل کی خبر لیتی ہوں، وہ کیوں تم سے ایسا سلوک روا رکھا ہوا ہے؟ ایک دم ہی وہ غصہ میں کھڑی ہو گئی۔ شاہدہ تو بھتیجی کی حالت دیکھ کر فکرمند ہو گئی۔ اکلوتے بھائی کی اکلوتی اولاد جسے ناز و نم سے پالا، اگر اسے خبر ہو گئی تو کیا ہوگا؟ شہزیل، مجھے تم سے بات کرنی ہے، آؤ ذرا باہر۔ ذکیہ بیگم نے اسے لیٹے دیکھا تو جارحانہ انداز میں ہی پکارا۔ وہ حیرانگی سے امی کو کمرے میں وہ بھی رات کے وقت دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے تو سبرینا کو کہا تھا کہ وہ کمرے میں جلدی آ جائے۔ خیریت تو ہے؟ ایک جست میں اٹھ بیٹھا۔ خواہ خیریت ہوگی، کیا تم نے سبرینا کو پریشان کر رکھا ہے؟ وہ پھر وہیں شروع ہو گئیں، اور شہزیل تو گڑبڑا ہی گیا۔ کیا مطلب ہے امی؟ وہ یہاں سے جانا چاہ رہی ہے اپنے باپ کے پاس، کیا کہا ہے تم نے؟ وہ تیز لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ میں کیا بھلا کہہ سکتا ہوں؟ نگاہ چرانے لگا، کیونکہ اسے ایسا لگا کہ سبرینا نے انہیں اس کے سلوک کی رودات سنا دی۔ دیکھو شہزیل، وہ لڑکی تمہاری بیوی ہے، تمہاری مرضی سے تمہاری زندگی میں شامل ہوئی ہے۔ اگر اب تم اسے فضول کے تانے تشنے دو گے تو زندگی خراب ہو جائے گی۔ اگر اسے عقل نہیں ہے تو تم عقل سے کام لو۔ اسے سخت سخت سنانے لگی۔ شہزیل لب بھینچ کے رہ گیا، کیونکہ امی سے بحث کرنے سے سوائے ڈانٹ کے کچھ حاصل نہ تھا۔ جو بھی ناراضگی ہے دور کر لو، کیونکہ وہ بہت رو رہی ہے۔ امی سمجھانے کے بعد اس کا شانہ تھپ تھپاتی ہوئی چلی گئیں۔ شہزیل نے تل ملا کے دانت پیسے، کیونکہ سبرینا نے ساری باتیں جو انہیں بتا دی، مگر غصہ پوری رات کم نہ ہوا، نہ ہی وہ اندر آئی۔ اس دن وہ تھکا ہارا گھر آیا اور آتے ہی لاؤنج میں صوفے پہ ڈھہ گیا۔ سمن نے دیکھا تو دوڑتی ہوئی آئی۔ بھائی، کیا بات ہے؟ بڑے تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ اس نے مسکرا کے اپنے بھائی کو دیکھا، جو آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے۔ سمن کے رخسار پر ہلکی سی تھپکی دی۔ بھابھی امریکہ جا رہی ہیں، ابو سے بھی انہوں نے بات کر لی ہے؟ کب کی؟ وہ چونک گیا، کیونکہ کل کے بعد تو وہ اس کے سامنے ہی نہ آئی تھی۔ صبح ناشتے تک اس نے نہ دیا، امی ہی اسے سرو کر رہی تھی۔ آج صبح ہی ابو سے کہہ رہی تھیں۔ اچھا، وہ زیر لب بولتا کھڑا ہو گیا، جبکہ کچھ متفکر بھی ہو گیا کہ ابو کی عدالت میں اس نے اپنا کیس رکھ دیا ہے، اور ابو تو جوابی باز پرس اس سے کریں گے۔ وہ پریشان ہو گیا۔ بھناتا ہوا وہ سبرینا کو ڈھونڈنے لگا، جو نہ بیڈ روم میں ملی نہ کچن میں۔ تذبذب میں مبتلا کچن سے نکلا وہ سمیت اور فاریہ کے کمرے سے نکلتی دکھائی دی۔ کہاں تھی تم صبح سے؟ اندر چلو، تم نے کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ کمرے میں لا کر بیڈ پر دھکیلا اور کک لگا کے دروازہ بند کیا۔ شہزیل غصے کی وجہ سے لال انگارہ ہی ہو رہا تھا۔ ایسا کیا میں نے تم پہ ظلم توڑ دیا کہ تم مجھ سے جان چھڑا کے یہاں سے جانا چاہتی ہو؟ وہ دھاڑا۔ سبرینا نے خوف سے لب بھینچ لیے اور آنکھیں بند کر لیں۔ کان کھول کر سن لو، تم کہیں بھی نہیں جا رہی ہو۔ کیوں نہیں جا رہی؟ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ وہ بھی تنک گئی، سیدھی ہو کے کھڑی ہوئی۔ بلو لان کے سوٹ میں سادہ سے سراپے میں وہ ہمیشہ اس کے دل میں ہی اترتی لگی۔ اس لیے یہاں سے جانے کے لیے تمہیں میری چند شرائط ماننی ہوں گی۔ یکدم ہی شہزیل نے ایک گیم کھیلنے کا سوچا، کیونکہ اب اسے اس طرح ہی قابو کیا جا سکتا ہے۔ شرائط؟ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا، کیونکہ شہزیل اس لمحے خاصا رنجیدہ بھی لگ رہا تھا۔ اس کی سحر انگیز آنکھوں میں کچھ اور ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ خجل سی ہو گئی۔ شہزیل نے 2 قدم بڑھا کے فاصلہ تمام کیا۔ وہ بدک کے پیچھے ہوئی۔ اگر شرائط منظور ہیں تو تم جا سکتی ہو امریکہ۔ مجھے آپ بلیک میل کر رہے ہیں؟ میں نے ابو سے جانے کی پرمیشن لے لی ہے۔ اس نے بھی ہٹ درمی دکھائی۔ میری اجازت کے بغیر تم اس ملک سے تو کیا اس کمرے سے بھی نہیں جا سکتی؟ کیا سمجھتی ہو مجھے کاٹ کا الو؟ جو تمہارا دل چاہے گا وہ کرو گی؟ پورے گھر کا سکون برباد کر کے جاؤ گی؟ دانت پیس کے سبرینا کے نازک موم جیسے بازوؤں پر اپنی آہنی انگلیاں پیوست کر دیں۔ وہ دکھ اور کرب سے لب کچل گئی۔ آخر کس بات کا تمہیں زوم ہے؟ اس شکل پر اتراتی ہو؟ اپنی نسوانیت کا غرور ہے؟ بازو اس کے چھوڑ کے وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ سبرینا تو گنگ ہکا بکا سی اس کی صورت دیکھی کہ کیسے شعلوں کی لپٹ نکل رہی تھی اور پھر لہرا کے گر گئی۔
اس کی تو حالت ایسی خراب ہوئی تھی کہ شہزیل سمیت سبھی افراد پریشان ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر سیبرینا کو چیک کر کے جا چکا تھا، لیکن جو خوشگوار خبر سننے کو ملی بھی، شہزیل تو بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا سوئی ہوئی نم و نازک سی اپنی متاع جاں کو وارفتگی سے دیکھے گیا۔ عبداللہ خیال رکھنا، اس کا ڈانٹ ڈپٹ بالکل نہیں۔ امی نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا تو وہ چونک گیا، پھر جزبز ہو کے اس کے اپنے بیڈ روم میں موجود تمام ہی نفوس کو دیکھ کر گڑبڑایا بھی تھا۔ ڈاکٹر نے ہدایتیں بتائی ہیں، ذرا اپنے صاحبزادے کے دماغ میں ٹھسا دے کہ خیال رکھے۔ اس کا ابو نے طنز میں ڈوبی آواز نے شہزیل کو خجل کر دیا۔ وہ پہلو بدل کے رہ گیا۔ باری باری سبھی بیڈ روم سے نکل گئے تھے۔ امی سیبرینا کو چیک کر کے عشاء کی نماز پڑھنے چلی گئی تھیں۔ وہ بھی اپنے کپڑے چینج کر کے ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھا کے بالوں میں چلانے لگا۔ اسی وقت سیبرینا کے وجود میں حرکت ہوئی۔ برش پھینک کے وہ بیڈ پر آ گیا۔ وہ آنکھیں کھولے دکھتے ہوئے سر کے ساتھ اٹھنے لگی۔ لیٹی رہو، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے شانوں سے تھام کے اسے دوبارہ لٹا دیا۔ جو سیبرینا نے نخوت سے اس کے ہاتھوں کو جھٹکا تھا، ذرا سی دیر میں ہی اس کے دل و دماغ کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ اب جانے کا خیال دماغ سے نکال دو۔ وہ منی خیزی سے مسکراتا اس کے رخساروں پر جھولتی ہوئی لٹوں کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے کرنے لگا۔ سیبرینا نے ناگوار سا منہ بنایا اور منہ ہی گھما لیا۔ مجھے آپ روک نہیں سکتے۔ وہ دور ہو کے لیٹی، کیونکہ شہزیل کا چھونا اسے آگ ہی لگا تھا۔ وہ بڑی دلچسپ نگاہوں سے اپنے سابقہ رویوں کو بھلائے دیکھ رہا تھا اور اس کی وارفتگی سے وہ پگھل نہیں لگی۔ تمہیں پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ منی خیز اور شرارتی لہجہ بنا لیا اور پھر اس کے ساتھ ہی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ نرم و نازک ہاتھوں کو ہاتھ میں لینا چاہا جو سیبرینا نے غصے سے ہی ہٹا لیے۔ وہ شہزیل کے اس رویے کو سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی کہ اچانک ہی اس کی جون کیسی بدلی۔ بہت بابا بابا کرتی ہو نا، دیکھو مجھے بھی بابا کہنے والا یا پھر کہنے والی اس دنیا میں آنے والا ہے۔ کیا؟ اسے تو کرنٹ ہی لگا۔ ہاں، کیونکہ ابھی ڈاکٹر تمہیں چیک کر کے گیا ہے اور یہ ساتھ ہی خوشخبری بھی دے کے گیا ہے۔ وہ شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ سیبرینا تو شرم سے سر نہ اٹھا رہی تھی اور پھر اس نے تو یہ سب خود ہی چھپایا ہوا تھا۔ کیوں خوشی نہیں ہوئی؟ وہ سیبرینا کا چہرہ دیکھنے لگا جو بالکل بے تاثر لگ رہا تھا، جانے کیوں شہزیل کو اس کا رویہ افسردہ بھی کر گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں گی، تڑک کے گویا ہوئی۔ اسی وقت شہزیل کو خوشی اس کے آگ لگا رہی تھی، جو اس کے جذبات و احساسات کا خون کر کے کتنا مطمئن اور خوش نظر آ رہا تھا، اور یہی بات اسے دکھ اور کرب میں مبتلا کر رہی تھی کہ شہزیل نے کبھی اسے سمجھا ہی نہیں، ہمیشہ مغرور اور بد دماغ سمجھا۔ وہ اسے کیسے کہے کہ اس نے تو ہمیشہ پرخلوص جیون ساتھی کی تمنا کی تھی جو اس کے خیالات کا بھی خیال رکھے، اور اس نے کتنا غلط سمجھا تھا۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بیٹی ہی سمجھا ہے۔ جو بات میں نے سمجھائی ہے ٹھنڈے دماغ سے غور کرو، کیونکہ زندگی کوئی کھیل نہیں ہے۔ اگر تم اسے اپنے غصے کی نظر کر دو گی تو سوچو اس معصوم کا کیا قصور جو اب اس دنیا میں آیا بھی نہیں ہے۔ پھپھو اسے سمجھا رہی تھی۔ سیبرینا سر جھکائے سب سن رہی تھی۔ آنسو اس کی ہاتھوں کی پشت پہ گر رہے تھے۔ شہزیل گھر کے تمام بچوں میں شوخ و شرارتی ضرور ہے، لیکن وہ اتنا لاپرواہ اور بے حس نہیں ہے کہ وہ اس کی زندگی کو خراب کرے۔ تم اس کی بیوی ہو اور اب اس کے بچے کی ماں بننے جا رہی ہو۔ یہی کافی نہیں ہے کہ وہ سنجیدگی سے تمہارا خیال رکھ رہا ہے؟ وہ تو اپنے بچے کی وجہ سے رکھ رہے ہیں۔ جھٹ بولی۔ نہیں، بالکل غلط۔ یہ بچہ اس کا تو نہیں، تمہارا بھی تو ہے۔ تم اسے تخلیق کر رہی ہو۔ کیا تم چاہو گی کہ اپنے بچے کو باپ کی شفقت سے دور کر دو؟ انہوں نے اس کی منفی سوچ کو جھٹکنے کے لیے اس کے ہاتھ تھام کے سمجھایا۔ تمہارا ذرا سا غصہ 3 زندگیوں کو ختم کر دے گا۔ میری بیٹی، ایسا کام نہیں کرو کہ بعد میں پچھتاوے مقدر ٹھہریں، پھر اس کا تو ازالہ بھی ممکن نہیں ہے۔ شادی کے بعد کی زندگی بہت مختلف ہوتی ہے۔ اب تم یہ خود اندازہ کر چکی ہو کہ شہزیل میں کتنا بدلاؤ آیا ہے۔ پہلے وہ ہر وقت بھائی صاحب کی ڈانٹ ڈپٹ سنتا رہتا تھا، اب دیکھو کیسی سنجیدگی سے سارا بزنس سنبھالا ہوا ہے۔ ہم تو اس کی شکل تک کو ترس گئے ہیں۔ لیکن پھپھو، وہ کبھی کبھی بہت غلط کرتے ہیں۔ انداز ان کا ایسا ہوتا ہے کہ میری کوئی اہمیت ہی نہیں ان کے آگے۔ لہجے میں افسردگی پنہاں تھی۔ پہلے تم اسے اہمیت دو، پھر دیکھنا کیسے نہیں دیتا۔ لڑکی وہی اچھی ہے جو اپنے میاں کو خوش رکھے، اس سے وابستہ تمام رشتوں کا خیال رکھے، کیونکہ ایک خاندان کی بنیاد تو وہ لڑکی بھی ڈال رہی ہوتی ہے۔ وہ مفصل انداز میں اسے سمجھاتی کتنی اچھی لگ رہی تھی۔ بے اختیار ان کے گلے لگی۔ انہوں نے بھی سیبرینا کو اپنی ممتا کی چھاؤں میں لے لیا۔ بچپن میں ہی ماں دنیا سے گئی تو اس کی زندگی میں خلا سا آ گیا تھا۔ باپ کی محبت تھی تو، لیکن ایک ماں کی بھی تو چاہیے تھی۔ پھپھو، ساری مائیں آپ کی طرح ہی ہوتی ہیں، اپنے بچوں سے پیار کرنے والی۔ ہاں، دیکھنا جب تمہاری گود میں تمہارا بچہ آئے گا نا، پھر تمہیں پتہ چلے گا ماں کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے میری بیٹی، اپنی زندگی اپنے بچے پر مت پڑنے دینا۔ تم نے ماں سے جدا ہو کر بھی دیکھ لیا ہے
زندگی بچے کی شخصیت میں کمی رہ جاتی ہے، اس لیے تم عقل سے کام لو، شہزیل کی باتوں کو نظر انداز کر دو، وہ بس وقتی غصہ کر رہا ہے، اگر تم منہ سے کہہ کے معافی مانگ لو تو حرج نہیں کہ تمہاری شان میں کمی آئے۔ پھوپھو میں تو ان سے مقابلے کا سوچ بھی نہیں سکتی ہوں، وہ مجھے سمجھ ہی نہیں پائے ہیں، معصوم سے لہجے میں بولی۔ بیٹا اسے تم سمجھو، پھر دیکھنا وہ تمہیں سمجھ لے گا۔ میاں بیوی میں ایسی تکرار ہو جاتی ہے، یہ تھوڑی کرتے ہیں فرار حاصل کرو۔ اب اگر تم چلی جاتی تو جنید کتنا پریشان ہوتا، وہ تو تمہیں بسا کے گیا ہے۔ انہوں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا اور اس کی پیشانی پر ایک بار پھر وہ ان کے گلے سے لگی۔ بر وقت اسے عقل دے دی پھوپھو نے، ورنہ وہ کیا کرنے چلی تھی؟ اب تو وہ ہر وقت خوش رہنے کی ہی کوشش کرتی تھی۔ تزئین بھابی تو کبھی فاریہ کے ساتھ اکثر رات کے خوش گپیوں میں مصروف رہتی۔ شہزیل کچھ چپ سا ہو گیا، کیونکہ ابو کے سخت آرڈر تھے کہ وہ سیبرینا کو آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے کچھ ماہ کے لیے امریکہ بھیج دے۔ اسی جھنجھلاہٹ میں وہ رہتا تھا۔ سیبرینا نے بھی توجہ دینی چھوڑ دی تھی، وہ خود حیران تھی۔ جیسے ہی وہ اندر آیا، سیبرینا نے جھٹ تصویر دراز میں رکھی۔ شہزیل نے تیکھے چتون اٹھا کے دیکھا، جو اسے کئی بار بیڈ کی رائٹ سائڈ پر دراز سے فریم میں موجود تصویر دیکھتی نظر آتی تھی، مگر اس نے کبھی دھیان ہی نہ دیا۔ یہ تمہارا پاسپورٹ ہے، تیاری شروع کر دو جانے کی۔ وہ لفافہ بیڈ پہ ڈال کے واش روم میں گھس گیا۔ سیبرینا اپنی اتھل پتھل سانسوں کو ہموار کرتی تنقیدی نگاہوں سے لفافے کو دیکھنے لگی، لیکن ہاتھ پھر بھی نہیں لگایا۔ چند منٹوں بعد وہ ایزی سے گرے قمیص شلوار میں ملبوس تنے ہوئے ابو کے ساتھ باہر آیا۔ پاسپورٹ کس لیے؟ وہ فہمائشی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ظاہر ہے تمہیں یہاں تو رہنا نہیں ہے، جاؤ اپنے بابا کے پاس۔ روٹھا انداز سیبرینا کو مزہ دینے لگا۔ فوراً پھر لفافہ اٹھا لیا۔ شہزیل نے ایک حسرت بھری نگاہ اس پہ ڈالی، جو کتنی کٹھور تھی، ذرا بھی تو اپنی غلطی نہیں مان رہی تھی، الٹا شروع سے ہی اسے غلط سمجھتی آ رہی تھی۔ ٹکٹ کنفرم کرا دیں، پھر ہی تیاری بھی کروں گی۔ وہ لب بھینچ کے ہنسی روکنے کی کوشش کی اور بیڈ کے سرے سے اٹھی، کیونکہ شہزیل بیڈ پر آ چکا تھا۔ جو بھی تیاری کرنی ہو مجھ سے نہیں کہنا، اور نہ میں کرواؤں گا۔ جن سے میری شکایتیں کی ہیں نا، انہی سے کہو، وہ بھی کروا دیں گے۔ میں تو چغد ہوں نا تمہارے لیے، اور تمہارے اشاروں پر چلوں گا۔ اس کی زبان نان سٹاپ ہی چلنے لگی۔ سیبرینا اس بھڑکتے شعلے کو بغور دیکھے گئی، جس کی محبت کرنے کا انداز بھی بڑا حاکمانہ اور اٹل تھا۔ جانے سے پہلے تمام حساب برابر کر کے جانا، تاکہ تمہیں بعد میں کوئی پچھتاوے نہ رہے کہ فیصلے کا اختیار تمہیں نہیں دیا۔ وہ اس کے سبھی چہرے کو دیکھنے لگا، جو گرین کلر کے کپڑوں میں دراز بالوں کی چوٹی بنائے گھریلو حلیے میں کتنے مختلف لگ رہی تھی۔ کتنی دلکش لگ رہی تھی۔ کئی لمحے تو وہ مبہوت زدہ رہ جاتا تھا۔ اب کی بار میں نے فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے، وہ یہ کہہ کر رکی نہیں، کمرے سے نکل گئی۔ لب مسکرا رہے تھے۔ فاریہ نے معنی خیزی سے اشاروں میں پوچھا تو جواب میں سب بتا گئی۔ یعنی تم اب شہزیل بھائی کو تنگ کر رہی ہو؟ ظاہر ہے بازی میرے ہاتھ آئی ہے، جناب کو بھی تو اندازہ ہو کہ تڑپنے میں کیا تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اپنی متورم ہنسی کے ساتھ گویا ہوئی۔ اس وقت وہ بھناتا ہوا کمرے سے نکلا تو دونوں بوکھلا گئیں۔ میں نے دن کی طرف جا رہا ہوں، دیر سے آؤں گا۔ وہ سیبرینا کو نظر انداز کرتا ہانک لگاتا کوریڈور عبور کر گیا۔ دونوں پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ بہت غصے میں گئے ہیں، فاریہ نے سرگوشی میں کہا۔ انتہا دیکھوں گی ان کے غصے کی، وہ بھی جیسے شہزیل کو تنگ کرنے میں مزہ لے رہی تھی۔ کافی دیر پھر وہ دونوں شہزیل کے متعلق ہی باتیں کرتی رہیں۔ وہ تو جنید احمد کا فون آ گیا تو سیبرینا اٹھ کے چلی گئی۔ سیبرینا کی ٹکٹ تم کنفرم کروا دو، تاکہ پھر اس کی تیاری بھی ہو۔ رات کو سب ڈنر سے فارغ ہوئے تو لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ ابو، میں کچھ دن کے لیے ارادہ ملتوی کر رہی ہوں۔ سیبرین کو جیسے شہزیل کے جلنے کرنے پر ترس ہی آ رہا تھا، پھر کافی دنوں سے یہ کھیل چل رہا تھا۔ وہ اس کا ڈراپ سین کرنا چاہ رہی تھی۔ سیبرینا بیٹا، اگر شہزیل نے کچھ کہا ہے تو بتاؤ، میں اس کی ابھی خبر لیتا ہوں۔ ابو کو جیسے شک ہوا، شہزیل کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا، وہ جھٹ بولی، جبکہ شہزیل تو حیرانگی سے سن رہا تھا کہ وہ جانے کا ارادہ ملتوی کر رہی تھی۔ مگر کیوں، جبکہ وہ تو رہنا ہی نہیں چاہتی؟ سیبرینا، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری آب و ہوا بھی تبدیل ہو جائے گی۔ وہ اگر منع کر رہی ہے تو رہنے دیں۔ امی کو جیسے ابو کا اصرار کرنا اچھا نہ لگا تو وہ مداخلت کر گئیں۔ مجھے ضرور آپ کے صاحبزادے پر شک ہے، اس نے ہی کچھ کہا ہے۔ ہاں، مجھ پر شک کریں، ایسا جابر و جلاد ہوں نا کہ آپ کی بہو کو زد و کوب کرتا رہتا ہوں۔ وہ تو تل ملاتا ہوا لاؤنج سے نکلا۔ سب کی فہمائشی نگاہوں نے دور تک تعقب کیا، جبکہ سیبرینا تو فکر میں مبتلا ہو گئی۔ سمید شہزیل کی کیفیت سمجھتا تھا، وہ بھی اس کی تقلید میں ماہر آ گیا۔ یار تم ایک دم غصے میں کیوں آ جاتے ہو؟ دونوں لان میں آگے۔ یار ہر بار ابو میری بے عزتی کرتے ہیں، اور وہ کتنا خوش ہوتی ہے جب ابو مجھے نشانے پر رکھتے ہیں۔
اس نے سردار نکالی۔ اس وقت وہ بھی بہت فکر مند ہے، تم اسے غلط سمجھ رہے ہو۔ یار میں تنگ آ گیا ہوں، روانہ کر دوں گا اسے اس کے بابا کے پاس۔ بہت محبت جاگتی رہتی ہے نا۔ ایک دم ہی مشتعل ہو گیا۔ بس یار کیا بیوقوفی ہے، اس طرح کرو گے تو ہو گیا تمہارا پیچ اپ۔ یار وہ کوئی مفاہمت کی فضا میں تو قائم نہیں کر رہی اور سات سمندر پار چلی جائے گی میری امانت لے کے۔ یہی سوچ سوچ کے تو اس کا دماغ شل ہونے لگا تھا۔ تم روکو اسے، یقین دو، اعتبار دو۔ یار وہ بہت حساس ہے، بس اسے محبت کی ضرورت ہے۔ سمیت نے اسے چیئر پہ بٹھایا اور خود نرم نرم ٹھنڈی گھاس پر اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا۔ اس نے صرف ماموں جان کی محبت دیکھی ہے یار، وہ ابھی تک تمہاری محبت سے محروم ہے۔ احساس دو اسے، اہمیت دو، بتاؤ اسے کہ وہ تمہارے لیے کیا ہے۔ سمیت وہ بہت بے اعتباری لڑکی ہے۔ وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ اعتبار دلانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، بس تم وہ طریقہ استعمال کرو۔ دیکھنا بیوی قدموں میں۔ آنکھ دبا کے شہزیل کو مسکرا کے دیکھا، وہ جھینک گیا۔ سمیت نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ واقعی اس نے ابھی تک سبرینا کو اعتبار و یقین تو دیا ہی نہ تھا، شروع سے ناگواری سے پیش آیا تھا۔ کافی دیر لان میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں چہل قدمی کرتا رہا۔ ٹیرس پر کھڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر جانے کون سا پہر تھا کہ وہ دبے قدموں کمرے میں آیا اور اسے بڑے صوفے پر سکڑی سمٹی جاگتی ملی نگاہوں کا تصادم ہوا۔ دونوں کی نگاہوں میں شرمندگی تھی، اپنی اپنی جگہ دونوں تذبذب کا شکار تھے کہ پہل کون کرے۔ وہ سست روی سے چلتا ہوا کمرے میں ہی چہل قدمی کرنے لگا۔ سبرینا نے ایک چور نگاہ ڈالی، پھر خود ہی ساری ہمتیں مجتمع کی شانوں پر پنک آنچل درست کرتی احتیاط سے اٹھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، اس میں بھی نمایاں تبدیلی آ رہی تھی۔ شہزیل نے ایک بھرپور استحقانہ نگاہ اس کے بھرے بھرے وجود پہ ڈالی۔ وہ جھیپی ہوئی کھڑی تھی۔ اب دونوں آمنے سامنے بالکل کمرے کے وسط میں کھڑے تھے۔ اگر اعتبار و یقین دوں تو کیا رک جاؤ گی؟ ایک دم ہی وہ گویا ہوا۔ سبرینا نے حیرت سے اسے دیکھا کہ اس سے کہیں خواب میں تو مخاطب نہیں کیا۔ دیکھو سبرینا، تم مجھے غلط مت سمجھنا، میں کل بھی تمہیں اسی شدتوں سے چاہتا تھا اور اب بھی چاہتا ہوں۔ پلیز، میری بالکل سچی اور خالص محبت ہے اور تمہارے لیے ہے۔ ایک جذب سے کہہ کر اس نے سبرینا کے پسینے میں بھیگے گلابی ہاتھوں کو محبت کی شدت سے تھاما تو وہ گنگ کھڑی ورتا حیرت میں مبتلا تھی۔ میں تمہیں اول روز سے چاہ رہا ہوں، جانے تم نے یونیورسٹی کے دنوں میں میرے اس شوخ انداز کو لاپرواہی سمجھا ہوگا۔ پلیز معاف کر دو، میں بے ڈھنگا سا بندہ ہوں، محبت کا اظہار نہیں آتا۔ پلیز بس کریں، اور کتنا شرمندہ کریں گے؟ اس سے آگے سننے کی تاب نہ تھی اور ایک دم ہی تو وہ شہزیل کے فراق سینے میں استحقاق سے سمو گئی۔ وہ تو حیران رہ گیا اس کے اس رد عمل پر جو غیر متوقع تھا۔ سبرینا، واقعی تم نے مجھے معاف کر دیا؟ سرگوشی کی میں ہی غلطی پر تھی، شروع سے آپ کو لاپرواہ سمجھتی تھی کہ زندگی کو آپ کبھی سیریس ہی نہیں لیتے۔ پھر میری سوچ بھی مختلف تھی کہ سوبر شخص مجھے پسند تھا اور آپ تو بعد میں بالکل ہی ویسے بن گئے، پچھلے کسی بھی انداز کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ بول رہی تھی اور شہزیل کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پر سے ایک بوجھ ہٹ گیا ہو۔ یار پہلے ہی بتاتی نا، تاکہ میں سوبر بن جاتا۔ اسے شانوں سے تھام کے اس کے فسوس خیز آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ سبرینا نے محجوب ہو کر گہریلی پلکوں کی جھالر گرا لی تھی۔ اتنا بھی سوبر نہیں بنی ہے کہ میری جان ہی نکال دیں، ہلکی سی شکایت کی۔ شہزیل کا جاندار کہکا اسے اور پزل کر گیا۔ سنو، کان پکڑ کے کہو کہ اب کبھی یہاں سے جانے کا نام نہیں لوگی اور میرے ڈھیر سارے بچوں کے ساتھ یہیں رہو گی۔ کیا ڈھیر سارے؟ وہ تو کرنٹ کھا کے ایسے دور ہوئی کہ جیسے وہ سنجیدہ ہی ہو، مگر اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھ کے وہ گھورنے لگی۔ زیادہ اترانے کی نہیں ہو رہی ہے، ایک میں ہی میرا حشر خراب ہے۔ اسے اور ہی حیا آنے لگی۔ شہزیل اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اچھا، آج سے خوش رہنا شروع کر دو تاکہ وہ صحت مند آئیں۔ کیا ہے؟ وہ اشارہ سمجھ چکی تھی، ایک دم پھر دور ہوئی۔ یار ایک تو میں تمہارا خیال کر رہا ہوں کیونکہ بہت شکایتیں بھی ہیں، چلو آج ایک ایک کر کے دور کر دوں۔ اس پر تو سرمستی سوار ہو رہی تھی اور سبرینا تو حواس باختہ ہی ہو گئی، مگر اپنے اطراف میں ملن کے پھولوں کو کھلتے دیکھ کر وہ پورے مسرت سے شہزیل کے کشادہ سینے پہ اپنا سر رکھ دیا۔ اب یہی اس کی مہربان چھاؤں تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں ایک شاز مصطفیٰ کے کمپلیٹ ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ کمپلیٹ ناول کیسا لگا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے اور اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔